فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ عظیم کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اور اس کائنات میں ایک قرآن واحد چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس عظیم باپ نے غور سے سنو، اپنی عظیم بیٹی کے انتقال پر ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا۔ فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا، یہ ایک عظیم باپ کہہ رہا ہے، میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر عروسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائی گئی۔ فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں غور کرو نا، مرنے کے بعد جب ماتھے کا جھومر اتر گیا، کانوں کی بالیاں اتر گئیں، گلے کا ہار اتر گیا، ہاتھوں کے کنگن اتر گئے، انگلی کی انگوٹھی اتر گئی، پاؤں کا پازیب اتر گیا، سر پر لباس اتر گیا، اور بدن پہ کفن کی چادریں آ گئیں۔ پھر حسن کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا، تقوی کا تھا، نماز کا تھا، تلاوت کا تھا، ذکر کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا، حیا کا تھا، اتباع سنت کا تھا۔ ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو یہ دولتیں دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات عرض کروں، اللہ ہمیں بھی خود بھی اس لاریب کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول بن جائے۔ یہ عظیم کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اور کلام کہتے ما یتکلم بالمتکلم، جس کو بولنے والا بولتا ہے۔ میں بول رہا ہوں یہ میرے اندر کی چیز ہے، یہ ادھر سے پکڑ کر میں لگا رہا ہوں، اندر کی چیز ہے۔ کلام اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ عرش، کرسی، لوح قلم، زمین آسمان، شجر حجر، انسان جنات چرند پرند، سب کچھ مخلوق ہے۔ اس کائنات میں ایک قرآن واحد چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ صفت ہماری اولادوں کے سینوں میں محفوظ ہو جائے، اس سے بڑھ کر سادہ۔ اور پھر وہ کتاب کہ جس کتاب کے زیر زبر میں آج تک تبدیلی نہیں آئی، اور یہ اپنی فصاحت و بلاغت میں بے مثل ہے۔